السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل ہند ریئیکشن۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج جو ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے شیطان کی چالیں، اور یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے اور اسپریڈ نالج چینل سے ہم نے یہ ویڈیو لی ہے۔ ویڈیو کا لنک، چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ آپ ضرور ان کے چینل کو وزٹ کریں اور اچھا لگے تو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستو، بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مفتی صاحب شیطان کی چالوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک نہیں کیا ہے سبسکرائب تو جلدی سے کر دیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے، اور ہماری ویڈیوز کو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو بنا ٹائم ویسٹ کیے، اور اس کے بعد کرتے ہیں بات۔ شیطان جو ہے نا، یہ بہت بڑی فلم ہے، آپ کو بتا دوں میں۔ شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی۔ یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت؟ یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی، یہ بات ہی غلط ہے۔ اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے، ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، اپنے سے کمتر کو۔ میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا، میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں، اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے، شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا، ٹھیک ہے نا۔ میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے، بولو نا، چرسی بھی ہوتے ہیں۔ بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا، وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا، ہاں رات کو آ جاتا ہے، باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں، رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم بولو نا نہیں دیتے۔ تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا۔ میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے، وہ بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے، روٹی دوپہر کا کھانا رات کا، وہ ختم کہتے ہیں نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے، مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا آدھا راشن ہم ڈال لیں گے، شادی تو کر لو، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا میاں تو مل جائے۔ یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے، اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا ہم لوگ دیتے ہیں، گزارا تو ہو رہا ہے نا، میاں کا نام تو لگا ہوا ہے۔ ساس کے مسئلے بہت گھروں میں، ساس یہ کرتی ہے ساس وہ کرتی ہے، تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ تو نبی، اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، بھائی بیگم یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی، ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ، ٹھیک ہے نا، فلاں کو جا کے دیکھ، تو شکر ادا کر۔ ایک صاحب نے بڑے دیندار تھے، وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے، میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، دیندار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے، ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں ایسا۔ میں نے کہا شکر کرو بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں، خود دیندار ہیں، حاجی نمازی، بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں، تو شکر ادا کرو، چلو واجبی پردہ تو ہے نا کم از کم، زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ، کیونکہ مسائل ہے نا۔ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں، وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ، کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے، آپ کو بتا دوں میں۔ شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی۔ یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت؟ جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے۔ جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی، آپ ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے۔ پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا، تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو، عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتی یہ بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا۔ جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان علیحدگی، پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی کرتی تھی،
گئی ابھی, کہیں اور شادی ہو جائے گی نا, پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی, اس میں اتنا تو شعور تھا یار. ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو, اب نئی کی خوبیاں دیکھو, لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں, اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں, اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی, آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں, کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا, اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے, اور اچھی سبزی اچھی لاتے تھے وہ, ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں, ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی, پازیٹیو ہو جائے گی. تبلیغ والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں, یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورک شاپ کروائی جاتی ہو, جس میں جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگریاں لی ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, اور وہ جناب آ کے بڑی خاندانی قسم کے ہوٹل بک کرا کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا ہو, اور اس کے تجربے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن موٹیویشن ایسی خاندانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے مینیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے. ایک سال مختلف قوموں کے مختلف ڈیزائن کے مختلف عمر کے لوگوں کو مینیج کر کے ان میں لڑائی نہ ہونے دینا, اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتا ہے. 4 آدمیوں کو آپ ذرا 3 دن کے لیے بٹھا دو, پھڈا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں. کھانے پہ الگ پھڈا ہوگا ان کا, آج یہ پکے گا وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا, تو آرڈر نہیں چلا, ہوتا ہے لازمی ہوگا. یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھٹے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جدا ہو جاتے ہیں نا, بیٹھے گٹر کے ڈھکن پہ 2-4 گپ شپ لگائی بات کی, پھٹا ہونے سے پہلے کیا ہو جاتے ہیں الگ. 3-4 دن کسی کے ساتھ رہو, ایک ہدف ہو, تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے آپ کے, چھوٹی چھوٹی باتوں, کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. بہت دیکھیں ہم نے, 1 سال کی جماعت ہوگی, پیدل جماعت ہوگی, گرمیاں ہوں گی, گاؤں دیہاتوں میں لاکھوں پتی, امریکہ سے آیا ہوا آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا, اس نے لوٹے سے استنجا کر رہا ہوگا, وہ ٹیشو سے پھر بھی بہتر ہے بھارت, لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا, استنجا کر رہا ہوگا. تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی, اس میں کیا الفاظ ہیں, 2-4 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں اور وہ یاد کیے ہوئے. اسلام نے کیا کہا ہے بھائی, بدگمانی مت کرو, مثبت سوچو, یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ, ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, دل صاف کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے, اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں, دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں, پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہے, اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے, تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہے. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی. وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتا, میری نمازیں بھی اس سے زیادہ, میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ. یہ تو بھی بچہ ہے کل کا, ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, جو برائیاں مجھ میں ہیں, اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے,
لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ پازیٹیو، اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ، کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے، ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں لوگوں سے نفرت کی وجہ سے. یہ اتنا برا، یہ اتنا برا، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی جی گائز، یہ تھی ویڈیو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے. اچھا، مفتی صاحب نے اس میں 2-3 ٹاپک جو ہیں وہ کور کیے ہیں. سب سے پہلا ٹاپک جو ہے جو انہوں نے اینڈ میں بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی اپنی پریشانیوں سے جو ہیں وہ پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر پریشان زیادہ ہیں کہ یار یہ اچھا پہن کیوں رہا ہے، یار یہ اچھا کھا کیوں رہا ہے، اس کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، اس کے پاس تو ایسا گھر ہے. اس سے لوگوں کو زیادہ جیلسی ہوتی ہے، اس سے آج کل لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. اچھا، جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے نا تو کبھی بھی اس کے دل میں جو ہے یہ خیال نہیں آتا کہ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہے وہ مادہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اچھے سے اچھا کھلایا ہے، اچھے سے اچھا پلایا ہے، کہ تو نے ہمیں ایسا نہیں رکھا کہ جیسے اللہ تو نے ان کو مصیبت میں پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں تو نے اس مصیبت سے پریشانی سے بچایا. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ شکر کا مادہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. تو یہ شکر کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے جب انسان جو ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. اور جب وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو پھر اس کے اندر وہ ناشکری کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایسا اتنا اچھا کھا رہا ہے، اتنا اچھا پہن رہا ہے، اتنا اچھا اوڑھ رہا ہے، اور یہ ایسی گاڑی چلا رہا ہے، ایسا گھر ہے اس کا، یہ وہ فلاں دماغ کا. پھر وہ پریشان ہی رہے گا، پھر وہ ٹینشن جو ہے وہ اس کے اندر بنتی رہتی ہے، وہ پھر بیماریوں میں بھی گرتا ہے. تو اسی طرح انسان بیمار ہوتا ہے. تو یہی ساری جڑ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس میں انسان کو خوش رہنا چاہیے. اوورآل مفتی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیں اور کاروبار نہ کریں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں، اس کے بعد جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہو اللہ دے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا دانہ کہیں امریکہ میں لکھا ہوا ہے تو آپ امریکہ بھی جائیں گے. جی گائز، تو یہ تھی مفتی صاحب کی ویڈیو. ہم نے دیکھا مفتی صاحب اس میں مفتی صاحب نے اس میں 2-3 ٹاپک جو ہیں وہ کور کیے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ جو مفتی صاحب نے سب سے اینڈ میں بات کی اس سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں آج کل اپنی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں. اتنا سچی بتا رہا ہوں میں، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں. لوگ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے زیادہ پریشان ہیں کہ یار یہ اتنی اچھی گاڑی میں کیوں بیٹھ رہا ہے، اتنا اچھا گھر کیسے ہے اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چلتا ہے، یار ایسا کیا کرتا ہے یہ جو میں نہیں کر سکتا، جو میرے پاس نہیں ہے. یہ اتنا اچھا پین کیوں رہا ہے، اس کا اتنا اچھا گھر کیوں ہے، اتنا اچھا کھانا کیوں ہے، اتنا اچھا آنا جانا، یہ سب ایسا، اس کا لائف اسٹائل اتنا اچھا کیوں ہے، میرا کیوں نہیں ہے. اس کی خوشیوں کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ آج کل زیادہ جیلس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر وہ بیمار ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اور جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، تیرا احسان کہ تو نے جس پریشانی میں اس کو ڈالا ہوا ہے تو نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے. تو اس کو جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رزق میں برکت ڈالتے رہتے ہیں. اور ایک بات اور کلیئر کر دوں، رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا. رزق کا مطلب اس کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اس کا جو اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے وہ سب کچھ یہ رزق میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اس کے مال کو وسیع کر دیتے ہیں، اس کے مال کو زیادہ کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی اس کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے.
جب انسان اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر ناشکری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہو سکتا، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، پھر وہ اسی جستجو میں اسی ٹینشن میں گھومتا رہے گا کولو کی بیل کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، حالانکہ اس کے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی روزی اس کے مقدر کر دی ہے، جتنی اس کی قسمت میں لکھ دی ہے، اس کو ملنی اتنی ہی ہے۔ اور جو انسان، سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو انسان بڑوں کو، اپنے سے اونچے لیول والوں کو دیکھ کر جو ان سے حسد کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کاش کسی طرح یہ مال میرے پاس ہوتا، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اور اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو، اگر وہ ایک جگہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو چاروں طرف پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتا ہے اپنے رزق کے حصول کے لیے، وہ پھر ادھر بھی بھاگے گا، ادھر بھی بھاگے گا، ادھر بھی بھاگے گا، ادھر بھی بھاگے گا، سب جگہ بھاگتا رہے گا، بے انتہا پریشان ہوگا، جب جا کے تھوڑا سا اس کو جو ہے رزق جو ہے وہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رزق بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو جمع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی جگہ سے اس کا رزق جو ہے وہ اس کو مکمل طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ تو اوورآل یہ مفتی صاحب کا کہنے کا مطلب تھا۔ تو اچھا ایک بات اور کہ شیطان کی چالیں، اصل میں ان سب کے پیچھے جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جب میں دنیا میں جاؤں گا تو میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن میں سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا، اللہ کے اپنے نبی کو بھیج کے یہ سب جو ہے واضح کر دیں ساری باتیں کہ آپ جو ہیں یہ دنیا میں جو جا رہے ہیں یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ جزا اور سزا جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، یہاں پہ میں اگر کسی کو چاہوں تو جزا بھی دے دوں، حالانکہ یہ اصل جگہ نہیں ہے جزا اور سزا کی، اور چاہوں تو نہ بھی دوں، لیکن اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اس کے بعد اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ دنیا میں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار بس آئے بڑے ہوئے کھائے پیے اور بس یہی لائف اسٹائل ہے اور چلے گئے جیسے ہمارے باپ دادا چلے گئے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے ایک مقصد سے بنائی ہے، ہمیں جو انسان کو بنایا ہے وہ ایک مقصد سے بنایا ہے، بلا وجہ اللہ تعالیٰ انسان، اگر میں کوئی چیز بناؤں یا آپ کسی چیز کے کریٹر ہیں تو آپ بے مقصد یا بلا وجہ کوئی بھی چیز نہیں بنائیں گے۔ عام طور پہ کوئی بھی انسان، مثال کے طور پہ روبوٹ بن رہے ہیں آج کے ٹائم پہ، ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے یہ کام لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ ہم نے جو ہے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اور جنات کو۔ تو مقصد جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں ہم یہاں پہ۔ اللہ کو اگر راضی کر کے یہاں سے آنکھ بند ہوئی ہماری تو انشاءاللہ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے جو دنیا ہے، لائف ہے، وہ تو ویسے ہی گزرے گی، اور ویسے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پریشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں چھوٹ دیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا یہ دنیا جزا اور سزا کا یہ جو ہے جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ آئیڈیل ہوم جو ہے وہ آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو گائز یہ تھی ہماری ویڈیو آج۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ اور یہ ایکچولی کسی نے ریکمینڈ کی تھی تو ان کی ویڈیو پہ آج ہم نے ری ایکشن دیا تھا، تو میں نیچے انسٹاگرام آئی ڈی جو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، آپ ہم سے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی کسی پسندیدہ ویڈیو پہ ری ایکشن تو ضرور ہم سے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کیجئے اور ہمیں اپنی ویڈیو لنک سینڈ کیجئے، ہم انشاءاللہ اس پہ ری ایکشن دیں گے۔ تو گائز ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔